نظم بوئے گل، کتاب پیام مشرق، شاعر علامہ اقبال، کلاس TYBA 2013 پیٹرن، سیمسٹر سیکنڈ۔ بوئے گل، گل بمانی پھول اور بو یعنی خوشبو، بوئے گل پھول کی خوشبو۔ یہ ایک تخیلی نظم ہے جس میں علامہ اقبال نے یہ بتایا ہے کہ جو پھول ہوتے ہیں مختلف اقسام کے، اس میں خوشبو کس طریقے سے آئی۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں علامہ اقبال کہ حورے بکنج گلشن جنت تپید وہ گفت، مارا کسے از آن سوئے گردوں خبر نہ داد۔ حورے ایک حور بکنج گلشن جنت تپید وہ گفت، ایک حور جنت کے ایک گوشے میں جو مقیم تھی، جنت کے ایک کوچے میں جو مقیم تھی، جو جنت میں رہتی تھی، وہ جنت میں رہتے ہوئے بے چین ہو گئی، مضطرب ہو گئی، اور اس نے کہا کیوں پریشان ہوئی، کیوں بے چین ہوئی، کیوں بے قرار ہوئی۔ مارا کسے از آنسوئے گردوں خبر نہ داد، مجھے کسی نے بھی دنیا کے متعلق کوئی خبر نہیں دی ہے۔ جنت کے علاوہ جو دنیا ہے، جو عالم فانی ہے، اس کے متعلق مجھے کسی نے کچھ بتایا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کیسی ہے، میں اسے نہیں جانتی ہوں، میں نے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ میں جنت سے باہر نہیں گئی ہوں۔ ابتدا سے لے کے اب تک میں جنت میں ہی ہوں، جنت کے باہر کی دنیا میں نے نہیں دیکھی ہے۔ اس لیے ایک تجسس کا مادہ، ایک جستجو کا مادہ، ایک تلاش و تحقیق کا مادہ اس کے اندر پیدا ہوا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ جنت کے باہر وہ جو دنیا ہے جس کے متعلق میں بہت ساری باتیں سنتی ہوں، کیسی ہے۔ نہ آیت بفہم من سحر و شام و روز و شب، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ بات میری عقل میں نہیں آتی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے اور دن نکلتا ہے، یہ میں سمجھ نہیں سکتی ہوں۔ میں نے یہ منظر یہاں پر جنت میں نہیں دیکھا ہے، یا میں اس کے سمجھنے سے قاصر ہوں، عاجز ہوں۔ عقلم ربود این کے بگویند مرد و زاد، اور یہ بات بھی میری عقل میں نہیں آتی ہے۔ جو میں سنتی ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر انسان یا جاندار پیدا ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ جنت میں تو موت نہیں ہے، اور وہاں پر پیدائش کا سلسلہ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ جو پیدائش اور وفات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ معاملات موت و حیات کے کس طریقے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔
یہاں پر نہ تو کوئی پیدا ہوتا ہے اور نہ مرتا ہے، نہ یہاں دن ہوتا ہے نہ یہاں رات ہوتی ہے، نہ صبح ہوتی ہے اور نہ ہی شام ہوتی ہے۔ جنت کا معاملہ تو کچھ اور ہی ہے۔ پھر یہ دنیا کیسی جگہ ہے جہاں پر یہ تمام معاملات وقوع پذیر ہوتے ہیں؟ میں دیکھوں تو صحیح، میں جانوں تو صحیح، جو چیزیں میں سن رہی ہوں ان چیزوں کے متعلق کچھ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میری بے چینی کو قرار آ جائے، میری بے قراری کو قرار آ جائے۔ اس لیے کیا ہوا کہ وہ انہی خیالات میں کھوئی ہوئی تھی، اور پھر اس دنیا میں آنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ گردید موج نکہت وہ از شاخ گل دمید، پائیں چنین با عالم فردا دوی نہاد۔ اور پھر دنیا کی سیر کرنے کے لیے، دنیا کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اس حور نے کیا کیا؟ وہ خوشبو میں تبدیل ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ خوشبو میں تبدیل ہو گئی، اور دنیا میں آ کر کے شاخ گل میں پوشیدہ ہو گئی، چھپ گئی۔ کون؟ حور۔ ایک تخیلی نظم ہے، اس بات کو یاد رکھیں گے۔ وہاں سے آنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ جنت سے نکلی خوشبو بن کر کے اور اس دنیا میں آئی، اور آنے کے بعد اسے ایک پودا دکھا پھول کا، اس پودے کی شاخ میں وہ پنہا ہو گئی، چھپ گئی۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں وا کرد چشم وہ غنچہ شدد، خندہ زد میں گل گشت وہ برگ برگ شد، وہ بر زمین افتاد۔ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ جس کلی میں، جس پودے کی کلی میں آ کر کے وہ چھپی تھی، پنہا ہوئی تھی، پوشیدہ ہوئی تھی، اپنے آپ کو اس نے چھپایا تھا، وہ کلی کیا ہوئی؟ کھلی، اور کھلنے کے بعد وہ پھول میں تبدیل ہو گئی، اور وہ پھول کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد کیا ہو گیا؟ برگ برگ شد، اس کی پتیاں بکھر گئیں اور زمین پر آ گئیں۔ ٹھیک ہے؟ وہ جو کلی تھی، جو جو حور تھی، وہ دنیا دیکھنے کی تمنا اور آرزو اور خواہش لیے آئی، اور ایک پھول کی کلی میں پوشیدہ ہو گئی۔ جب کلی کھلی اور پھول میں تبدیل ہوئی تو وہ حور وہیں پر اس پھول پر بیٹھ کر کے اس دنیا کا نظارہ کر رہی تھی، لیکن کیا ہوا کہ وہ پھول کچھ دنوں کے بعد میں ریزہ ریزہ ہو کر کے زمین پر بکھر گیا، اور جب وہ پھول زمین پر بکھرا تو حور بھی وہاں سے آزاد ہو گئی، اور اس پھول سے رخصت ہوتے وقت اس نے کیا کیا؟ از آ نازنین کے بند از پائش کشادہ اند، آہے است یادگار کے بو نام دادا اند۔ اور جب اس حور نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایک آہ کھینچی، اس کی جو آہ ہے وہ کیا کہلائی؟
خوشبو کہلائی۔ اس خوبصورت اور دل پذیر نازنین کی، اس حور کی جو آہ ہے جو اس نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت کھینچی تھی، اس آہ کو ہم خوشبو کا نام دیتے ہیں، اور پھولوں میں یہ خوشبو جو ہے اسی کی یادگار ہے۔ یہاں پر شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خوشبو جو ہے ایک لطیف شے ہے، ایک لطیف آسمانی جوہر ہے جو مادہ سے پاک ہے۔